یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والوں اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی رسول تمہیں بلائیں فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب نہ دیا، پھر نماز جلدی مکمل کر کے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہیں بلایا، انہوں نے جلدی نماز مکمل کر کے سلام عرض کیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے ہوئی، یعنی تم نے تاخیر کیوں کی؟ عرض کیا حضور میں نماز میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ قرآن پاک کی اس آیت اور احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہاء نے یہ لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو بلائیں تو صحابہ پر یہ فرض تھا کہ فوراً حاضر ہو جائیں، اگر نماز میں ہو تو نماز کے دوران حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، اور حضور کی بارگاہ میں جانے سے ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے واپس اپنی جگہ پہنچ جائیں، حضور کے حکم پر کام کریں، اس حالت میں وہ نماز ہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز میں حضور کے خیال کو شرک کہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک اس قدر بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں کہ زبان پر وہ الفاظ نہیں لائے جا سکتے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک گندے خیالات اور زنا کے خیالات اور گدھے اور گھوڑے کے خیالات سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ دین سے جاہل ہیں، دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ بات اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے۔ اب آپ سوچیں جب صحابی نماز کے دوران حضور کے بلانے پر جائیں گے، حضور کو سلام پیش کریں گے، حضور ارشاد فرمائیں گے، حضور کے کہنے پر کام کریں گے، وہ نماز میں ہی ہوتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور اس قدر غلط تشبیہات دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے افسوس ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ تبلیغی جماعت اور دیوبندی جماعت اسلامی، اسی طرح تنظیم اسلامی اور ذاکر نائک اور اسی طرح فرد ہاشمی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں سب اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور اس کی اس غلط عبارت کی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور اسے صحیح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ حضور جس چیز کے لیے بلائیں گے وہ چیز تمہیں زندگی بخشے گی۔ حضور ایمان کی طرف بلائیں گے،
حضور کو دیکھ کر تمہارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے کافر کو زندگی حاصل ہوتی ہے، تو ایمان زندگی ہے۔ تو مومن کو جب رسول اللہ بلائیں گے تو اس کی زندگی میں اور مزید برکتیں ملیں گی کہ اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی طرف بلائیں گے، اور قرآن پاک سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے، اور دونوں جہاں میں قرآن کے صدقے میں سلامتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی طرف بلائیں گے، اور جہاد وہ چیز ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی طرف بلائیں گے، اور شہادت بھی زندگی ہے، اس لیے کہ شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔